اب جیسے حدیث میں موجود ہے کہ جب تمہارے برتن میں کوئی کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ. زیادہ تر راویوں نے یہ الفاظ بیان کیے، اور ایک راوی ہے سنن نسائی میں، اس نے ایک الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ فَلْيُرِقْهُ ہو، کہ وہ جو برتن میں جو چیز ہے نا اس کو گرا بھی دے، بہا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. صحیح حدیث کی جو شرائط ہیں اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ ضبط، یعنی ہر راوی عادل ہو، ضابط ہو اور اپنے جیسے صحیح روایت کرے. ضبط کی ہوتی ہیں 2 قسمیں. ایک ہوتا ہے ضبط الصدر، یعنی اس کا حافظہ مضبوط ہو، جو سنتا ہے اس کو یاد رہتا ہے، بیان کر سکتا ہے، بیان کرتے وقت اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سر پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جاتا کہ پتہ نہیں آگے کیا تھا. تو استحضار ہو، اس کو نصوص کا استحضار ہو، تو جب بیان کرنا چاہے وہ فوراً بیان کر سکے، یعنی اس کا حافظہ اتنا زیادہ مضبوط ہو. تو یہ شرط ہے حدیث کے صحیح ہونے کی کہ اس کا ہر راوی عادل بھی ہو اور ضابط بھی ہو. اب ضابط کی جیسے 2 شکلیں ہیں. ایک تو ایک حافظے کا مسئلہ ہے، یہ تو موٹی سی بات ہے جو سب کو سمجھانے والی بات ہے. دوسرا یہ ہے ضبط الکتاب، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ تو اتنا مضبوط نہیں ہے لیکن وہ لکھتا ہے. اس کے لیے پھر بہت سی شرائط موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی کاپی کی حفاظت کرے، یہ نہ کہ کلاس میں چھوڑ کے چلا جاتے تو کل کو دوسرا کو لڑکا ہے اس میں کچھ اور ہی لکھ دے، اضافہ کر دے، کمی کر دے، بیشی کر دے. اور دوسرا جو لکھے پھر اپنے استاد کے نسخے کے ساتھ اس کا تقابل بھی کرے کہ میں نے صحیح لکھا، یا جو اس کے کلاس پھیلے ہیں ان کے نسخوں کے ساتھ تقابل کرے بار بار تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو خط ہے نا وہ بھی اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ خود ہی لکھتا ہے اور پھر خود ہی اس سے پڑھا ہی نہ جائے. تو یہ ضبط الکتاب کے لیے ساری کی ساری شرائط ہیں کہ رسم الخط اچھا ہو اس کا، اور بار بار اس کا وہ تقابل کرے اپنے استاد کے شیخ کے نسخے کے ساتھ، یا جو اس کے کلاس فیل ہیں زمیل ہیں اس کے ان کے نسخوں کے ساتھ، اور پھر اپنے اس نسخے کو محفوظ بھی کرے، یعنی اس کی حفاظت کر رکھے تاکہ کوئی اور شخص جو ہے یا اس کا کوئی کلاس فیل جو ہے وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی حرف بڑھا نہ دے یا کم نہ کر دے. تو تب ہم کہیں گے کہ یہ آدمی ضابط ہے. اور اگر ایسا ضابط ہے کہ اس کو خود ہی پتا، بعد میں پڑھا نہیں جاتا اس کو، اور اس کا رسم و خط اچھا نہیں ہے، یا اس نے نسخوں کا تقابل نہیں کیا، تصحیح نہیں کی بار بار، تو یعنی یہ بھی شرط ہے صحیح حدیث کے ہونے کے لیے کہ اگر حافظہ اس کا اتنا اچھا نہیں ہے تو کم سے کم جو لکھائی ہے اس کی وہ لکھے پابندی کے ساتھ، نسخوں کا تقابل کرے استاد کی کتاب کے ساتھ تاکہ اس میں کسی قسم کے کوئی غلطی باقی نہ رہ جائے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ راوی ضابط ہو، عادل بھی ہو، ضابط بھی ہو. ہر راوی صحیح حدیث کا عادل بھی ہونا چاہیے اور ضابط بھی ہونا چاہیے. چوتھی شرط ہے من غیر شذوذ. شذوذ کیا ہوتا ہے؟ جیسے حدیث میں من شذ شذ فی النار، یعنی دوسروں سے ذرا الگ ہو جانا. جیسے ہم کہتے ہیں شاذ و نادر، تو اکا دکا کبھی کبھار. تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو شکل یہ ہے کہ اگر کسی استاد کے 2 شاگرد ہیں، ایک کا حافظہ زیادہ، دوسرے کا حافظہ کم ہے، اور جو کم حافظے والا جو روایت بیان کرتا ہے وہ
اس کی روایت کے خلاف کرتا ہے، ان دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اگر تو وہ کوئی زائد چیز بیان کرے جس سے جو تردید نہ ہوتی ہو، جو اوثق کی روایت کی، اب جو اوثق نے روایت بیان کی ہے، مثلا اس کی 2 سطریں تھی یا 4 جملے تھے، اس کے مقابلے میں کم حافظے والے کی روایت لمبی ہے، لیکن جو اس میں اضافہ ہے نا، وہ اس سے زیادہ کم روایت بیان کرنے والے کی تردید نہیں ہوتی یا تکذیب نہیں ہوتی، پھر تو ہم اس راوی کا جو زیادہ ہے اس کا ہم قبول بھی کر لیں گے۔ تو اصول یہ ہے کہ ثقہ کی مخالفت، ثقہ اگر اپنے سے زیادہ اوثق کی مخالفت کرے گا مردود ہے، معلوم یعنی اس وقت تک مقبول ہے، اگر مخالفت نہ کرے تو مخالفت کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ اب جو ثقہ راوی ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، یہ اس کے مقابلے میں جو کم درجے کا حافظہ والا ہے اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، تو ہم اوثق کی روایت کو لے لیں گے اور ثقہ کی روایت کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ ثقہ ہوتا ہے لیکن مخالفت کی وجہ سے تو یہ اس کی جو روایت اس کو ہم کہتے ہیں شاذ، اور پھر یہ ضعیف کی اقسام میں چلی جاتی ہے۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے، اب اس ایک حدیث کو بیان کرنے والے ہیں 5 بندے، 4 کچھ اور کہتے ہیں، ایک کچھ اور کہتا ہے، تو پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو ایک ان سے اختلاف کر رہا ہے اور وہ اختلاف ایسا ہے جس میں ان کی حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، اگر ہونا اضافہ اور ان کی حدیثوں کی مخالفت نہ ہو رہی ہو تو اس ثقہ راوی کی روایت کو، اس سے اضافے کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب جیسے حدیث میں موجود ہے کہ جب تمہارے برتن میں کوئی کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ زیادہ تر راویوں نے یہ الفاظ بیان کیا، اور ایک راوی ہے سنن نسائی میں، اس نے ایک الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ فَلْيُرِقْ ہو، کہ وہ جو برتن میں جو چیز ہے نا اس کو گرا بھی دے، بہا دے، یعنی وہ پانی استعمال نہیں ہو سکتا، پانی تھا، دودھ تھا، یا جو بھی تھا، کھانے پینے کی جو چیز تھی، اس کو گرا پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ جو پھینک دیا جائے گا جو الفاظ ہے نا، باقی راوی بیان نہیں کرتے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں ان کے خلاف بھی نہیں جا رہے، اس میں ایک اضافی معنی دیا جا رہا ہے، وہ ان کی ایک راوی کا اضافہ جو ہے ان 4 راویوں کی روایت کی تردید نہیں کر رہا، تکذیب نہیں کر رہا، لیکن اگر ان کے مخالف ہو، اب جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جو یہ کتے میں برتن منہ ڈالے گا 7 مرتبہ دھوئیں گے، اور ایک روایت ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں گے، یہ آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اس طرح کا اگر ٹکراؤ ہوگا ایک ثقہ راوی کی روایت کے درمیان اور زیادہ تعداد کے جو ثقہ ہے ان کی روایت کے درمیان، تو اس ایک راوی کی جو اضافہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو ضعیف کے زمرے میں شامل کر لیں گے۔ اگر اس میں مانوی اضافہ ہے، کوئی نیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اور ان کے خلاف نہیں جا رہی بات، تو وہ ہمارے لیے حجت ہوگی۔ اور آخری شرط یہ ہے ولا علت، علت کہتے ہیں بیماری کو، علت کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں فلاں علیل ہے، اسی سے یہ علت بیماری کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں کوئی ایسی مخفی بیماری نہ ہو جو اس حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بن جائے۔ بعض ہوتا ہے بیماری ہوتی، علت ہوتی ہے، لیکن وہ علت قادحہ نہیں ہوتی، اس سے حدیث ضعیف نہیں بنتی، اور بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ روایت حدیث ضعیف بن جاتی ہے۔ تو علت ہونا، علت کا پایا جانا یہ وجہ نہیں ہے، یعنی بلکہ علت قادحہ کا نہ پایا جانا یہ شرط ہے صحیح حدیث کی، کہ اس میں کوئی ایسی علت نہ پائی جائے جس کی ہم تفصیل آئندہ درس میں جا کے بیان کریں گے کہ علت قادحہ ہوتی کیا ہے اور غیر قادحہ جو علت وہ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہوگی یا نہیں ہوگی اور صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ یہ 5ویں شرط ہے صحیح حدیث کی، اتصال سند، راوی سند میں کوئی انقطاع نہ ہو، ہر راوی عادل ہو اور ہر راوی ضابط ہو، اور اس حدیث میں کسی قسم کا شذوذ نہ پایا جائے۔ کبھی شذوذ سند میں ہوتا ہے اور کبھی متن میں، اور نہ ہی کوئی ایسی علت ہو جو اس حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بن جائے۔ وہ علت کبھی
قادحہ کبھی مدن میں بھی ہوتی ہے اور کبھی سند میں بھی ہوتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.